دیکھو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایک بات آپ پہلے بنیادی طور پہ سمجھ لیں. ہم نے جو صحت کی بات کی ہے وہ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے, آپ کی سیرت ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 2 طرح کا کھانا تمام عمر نہیں کھایا. جی. جو کی روٹی کھائی, ستو کھائے, تربوز کھایا, سنگترا کھایا, شہد کھایا, دودھ پیا بکری کا یا اونٹنی کا. آپ کی ایڈوائز یہ ہے کہ تمہارے پاس جو سب سے قیمتی چیز اللہ نے دی ہے وہ تمہاری صحت ہے. جی. اور صحت کے ساتھ جو آپ کو مہلت ملی ہے تاکہ آپ اپنی عاقبت سنوارنے کا بھی کام کریں اور دنیا سنوارنے کا بھی کام کریں, وہ آپ تبھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ صحت مند ہو. بیمار آدمی تو اپنے جو اس پر فرائض ہیں جو اللہ کی طرف سے لاگو ہیں ان کی بھی ادائیگی پوری نہیں کر سکتا. اور اگر ذہنی مریض ہو گیا ہے یا دماغ کی کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو پھر ایمان کے تقاضے بھی پورے نہیں کر سکتا. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے کہ کتنا کھایا اور کس قسم کا کھایا. کوئی تلی ہوئی چیز میرے آقا سے کھانا ثابت نہیں ہے, زیادہ کھانا میرے آقا سے ثابت نہیں ہے, بار بار کھانا میرے آقا سے ثابت نہیں ہے. آپ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے, انگوٹھا, یہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی. اس سے آپ یہ سوچئے کہ کتنا بڑا نوالا بنتا ہوگا, اس کو چبانا کتنا آسان ہوگا اور کتنا کا پیٹ بھرتا ہوگا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پیٹ کو ایک حصہ پانی, ایک حصہ خوراک اور ایک حصہ ہوا اور چوتھا حصہ خالی رکھو. 2 حصے بھرو. دوزخ ہے یہ جو سب سے زیادہ اس کو بھرتے ہیں. اس پہ کم سے کم توجہ دو, خوراک کا خیال رکھو, سادہ خوراک کھاؤ اور نیچرل خوراک کھاؤ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا. لوگوں نے اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ خدا نخواستہ ان کے ہاں فاقہ رہتا تھا. خانہ رسول میں ایسا نہیں تھا, خدا نخواستہ وہ غریب نہیں تھے. ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کوک چیزیں کھاتے تھے. ستو کھا لیے, دودھ پی لیا, کھجوریں کھا لی, سنگترا کھا لیا, کوئی اور پھل میسر وہ کھا لیا, تربوز کھا لیا. کوکنگ کی طرف نہیں جاتے تھے کیونکہ کوکنگ میں نمک بھی استعمال ہوتا ہے, مرچیں بھی استعمال ہوتی ہیں, آئل بھی استعمال ہوتا ہے. مقصد یہ تھا کہ میری امت جو ہے وہ یہ سمجھ جائے, آقا کا مقصد یہ تھا کہ غیر مرغن کھانا کھاؤ, سادہ کھانا کھاؤ, تھوڑا کھانا کھاؤ, بالکل فٹ رہو گے اور صحت مند رہو گے. اسی کتاب کو ہم نے اسی لیے ان چیزوں کا لکھا بھی ہے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہمیں سمجھ میں آئی ہیں اور کس. اور ابھی تک کی جو میرے پاس جو یعنی کہ فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ 95% لوگ شفا پاتے ہیں. بالکل صحیح, ایسے ہی بالکل صحیح. اللہ کا ان پہ فضل ہو جاتا ہے, رحمت ہو جاتی. ہم نے تو اس کو اس لیے چھاپ دیا ہے کہ کوئی بندہ اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم نہ رہ جائے. جو اٹھانا چاہے اٹھا لے, ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کے بندوں کے دکھ دور ہو جائیں, ہمارا مقصود پورا ہو جائے گا. اللہ کرے کہ لوگ خوراک کے معاملے میں 2 چیزیں, مرغن کھانے چھوڑ دیں اور کم کھانا شروع کر دیں. 2 کام خراب ہیں, زیادہ کھاتے ہیں اور مرغن کھاتے ہیں. اسی لیے پاکستان میں شوگر, بلڈ پریشر, ہارٹ اٹیک, برین ہیمریج, کڈنی فیلئر, بیک ایک, شیٹیکا پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ ان سب کو محفوظ فرمائے, ان کو صحت دے. یا مومن, یا ولی, یا نصیر, یا ذو الجلال والاکرام, یہ 3 ذکر کریں. یہ آپ کے اس میں ریکارڈ کر لیں 100 دفعہ صبح شام. کرے کاروبار. یہ وظیفہ کاروبار کے لیے ہے. یہ ہے عزت اور رزق کی اور معاش کی اور معاشرت کی ہر قسم کی عزت اور بڑھوتری کے لیے. 100 دفعہ یا سلام یا مومن, 100 دفعہ یا ولی یا نصیر, 100 دفعہ یا ذو الجلال والاکرام. ابھی ایک دفعہ رپیٹ کر دیتے ہیں. 100 دفعہ صبح شام یا سلام یا مومن, 100 دفعہ صبح شام یا ولی یا نصیر, نصرت دینے والا, اور 100 دفعہ صبح شام یا ذو الجلال والاکرام. ذل پڑھ لیں, ذل پڑھ لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ غریب رہیں گے, نہ مقروض رہیں گے, نہ پریشان رہیں گے. عزت بھی بڑھے گی, سرمایہ بھی بڑھے گا, سکون بھی بڑھے گا. ایک بھی نبی کی سنت ملازمت نہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاربہ میں بھی کام کیا، مشارکہ میں بھی کام کیا، مگر کیا ٹریڈ میں، نوکری نہیں کسی پیغمبر نے نہیں۔ کیوں ہوتا یہ ہے، کس کے مقدر میں کیا لکھا ہے، تو اپنا مقدر نوکری میں دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ تو اللہ پہ توکل کرے اور کوئی جاب کرے، اپنا کوئی کاروبار ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ نے جو 10 برکتیں دنیا میں اتاری ہیں، اس میں سے 9 تجارت میں ہیں اور 1 دیگر کاموں میں۔ مطلب ڈفرینس کا اندازہ لگا، کھیتی بھی ہے اس میں فوج کی نوکری بھی ہے، اس میں دیگر کام بھی ہیں، 9 صرف تجارت میں۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں کہ ملازم لوگ امیر ہیں یا تاجر امیر ہیں، یہ آسان سی بات ہے۔ اتنی بڑی مثال ہے، جب مدینہ پہنچے لوگ اور سب کے بھائی چارہ کروائے گئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کس سے بھائی چارہ کروائیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرا کسی سے بھائی چارہ نہ کریں، مجھے تھوڑا سا چھوٹے سے برتن لے دیں اور تھوڑا سا مجھے پنیر لے دیں، میں یہ بیچ لیا کروں گا اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اصحاب رسول میں سب سے امیر آدمی عبد الرحمن بن عوف تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو 4000 تو غلام تھے اور اونٹوں کا قافلہ اتنا بڑا تھا کہ ایک اونٹ اگر جدے میں ہوتا تو اگلا اونٹ مکہ میں ہوتا، امیر ترین۔